#honeymoon. कबूतर को देख के आंखें बंद कर लेने की तरह बिहेव नहीं कर सकती है. पॉलिटिकल डायनामिक है पाकिस्तान की, उस मुख्तलिफ हो गया है लेकिन बेहतरी नहीं आई है. इन्फ्लुएंशियल लोग हैं, इस बारे में कर सकते हैं. तो मेरा ख्याल है कि सोसाइटी में या पब्लिकली आम हो गई है जो चीज़ लोगों में, तो फिर तो अल्लाह ही हाफिज़ है. फिर अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हुदा हाशमी है. 1930 में BBC ने एक दफ़ा एक ख़बर शाया की थी कि जी देयर इज़ नो न्यूज़ टुडे. आज कोई ख़बर नहीं है, आज दुनिया में कुछ नहीं हुआ. और बस एक वो दिन था और एक आज का दिन है कि ऐसा कोई दिन नहीं होता जब ख़बर ना हो. बल्कि एक छोटा सा जो रीजन भी है उसके अंदर भी इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ख़बरें होंगी कि उनमें से चूज़ करना पड़ेगा कि सबसे इम्पॉर्टेंट कौन सी है और किसको शाया किया जाए. तो बहरहाल प्राइवेसी ब्रीच का जो कल्चर है पाकिस्तान में वो बहुत ज़्यादा इन है. इसके बारे में कल भी मैंने बात की थी कि जो पॉलिटिकल डायनामिक है पाकिस्तान की, उसको अगर आप 7-8 साल पहले के भी कल्चर से पॉलिटिकल कंपेयर अगर कर दें तो पहचानेंगे नहीं इस हद तक चेंज आ गया हुआ है. अभी तक डिफरेंट हो गई है इतनी, और कोई अच्छा डिफरेंस नहीं आया, डिक्लाइन में ही गया है. मुख्तलिफ हो गया है लेकिन बेहतरी नहीं आई है. सियासत और सियासतदान तब भी सफ़र कर रहे थे, तब भी स्ट्रगल थी, और वो स्टिल इसी हालात में चल रहा है सब कुछ, बल्कि वर्स हो गया. अब यही प्राइवेसी ब्रीच में ऑडियो लीक हुई है एक और रिसेंटली. बहुत ज़्यादा प्राइवेट कॉन्वर्जेशंस जो हैं, जिस भी ओपोनेंट को टारगेट करना होता है उसकी कोई भी प्राइवेट कॉन्वर्जेशन लीक कर देते हैं और फिर वो ट्रेंडिंग में आ जाती है और इसके थ्रू वीक करने की कोशिश किया जाता है दूसरों को. अभी बुशरा बीबी की लतीफ़ खोसा के साथ जो है ऑडियो लीक हुई है. पहले हम वो कॉन्वर्जेशन सुन लेते हैं. मसला पड़ गया क्योंकि कोई उनकी बहनें भी साथ थी, तो हमारी बल्कि अच्छी खासी वहां पे मसला पड़ गया था. अच्छा 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 अच्छा. तो वो जी वहाँ काफी सारा इशू खड़ा हो गया था. मैं हैरान रह गई थी. फिर मैंने ज्यादा मुनासिब समझा ही नहीं कि मैं उन लोगों से ज्यादा बहनों से बात करूं. बस मैंने खान हाँ साहब को कह दिया कि जी मेरे तो सारे केसेस वही करेंगे और आपके जितने अब होंगे, जो मैं नहीं समझूंगी कि अब ये लेट हो रहा है तो वो मैं उन्हीं को दूंगी. चले चले. वो कहती हैं कि मेरे साथ इसने बदतमीजी की है. मैंने वो असल में हुआ यूं. उन्होंने कहा कि जी उसने हमारे से इतनी बदतमीजी की है कि हम सोच भी नहीं सकते थे कि किसी की हिम्मत हो इतनी. तो मैंने उनको आगे से ये कहा, मैंने कहा इनको क्या जरूरत थी कि ये तीनों उठ के उनके ऑफिस चली जाएं. मैंने कहा ये कौन होती है पूछने वाली. कहती नहीं, हम पूछने गए थे कि आपने ये वाली जहर वाली लाइन क्यों लिखी है. वो जिस तरीके से बोल रही थी, मैंने कहा आप इस तरीके से मत बोलें. तो वो जी काफी बोली, बहुत ज्यादा बोली. तो मैंने खान साहब को कहा जी नहीं, बस मेरे वकील वही हैं. तो मैं फिर उठ के आ गई. बाहर गए. वो पता नहीं उनको क्या प्रॉब्लम है. वो कहती है हमने जाना नहीं था, हमें उनकी खोसा साहब की वाइफ ने कहा कि तुम लोग जाके मिलो. मैंने कहा इनकी आपस में लड़ाइयाँ शुरू हो जाएंगी. फिर मैं खामोश ही हो गई जी. मैं बदतमीजी करने वाला हूँ ही नहीं. मैंने जरूर ये कहा है कि देखें, बार बार आप प्लीज मत इसको इंसिस्ट करें. आप मुझे आप करने दें जिस तरह से मैं तो नहीं, मुनासिब. उन्होंने इसी ये नहीं बात को कहा. उन्होंने कहा जी बदतमीजी करी है. नहीं मैंने जी क्या नहीं, अब बदतमीजी करनी थी. नहीं जी, अब मैं आपको बताती हूँ. उन्होंने ये नहीं कहा कि वो इस पिटीशन के लिए गई हैं. वो कहती है ये तो है ही झूठ. हम तो गए थे उनसे वैसे मिलने के लिए. हाँ, आगे उनका रवैया, उन्होंने खान को कहती है तुम्हारे बारे में 9 मई के हवाले से, साइफर के हवाले में इतना बुरा बोल. अब इस कॉन्वर्जेशन को आप सारा सुने तो उसके अंदर आप देखेंगे कि ये एडिटेड भी हो सकती है, और ये अगर एडिटेड ना भी हो तो ये एलिजिडली इमरान खान की बहनों की बात कर रही हैं, लेकिन उन्होंने नाम किसी का भी नहीं लिया हुआ इस ऑडियो के अंदर. इस ऑडियो में किसी का नाम लेते वो सुनाई नहीं दे रही हैं. इसको नाम दिया ये जा रहा है लेकिन कि इमरान खान की बहनों के बीच में और इमरान खान की वाइफ बुशरा बीबी के बीच में इस टाइम पार्टी में इक़्तिदार की जंग चलना शुरू हो गई है. वो लतीफ़ खोसा के साथ डिस्कस कर रही हैं कि मसले आ रहे हैं, बदतमीज़ी हुई है, ये जो भी इशूज़ उन्होंने फेस किए हैं वो इमरान खान से सपोर्ट लेती हैं उस चीज़ के बारे में. तो इम्पॉर्टेंट ये है कि इस कॉन्वर्जेशन में कोई ऐसी बात नहीं हुई हुई कि जिसको आप ख़बर बना सकें. ये एक मोर ऑफ़ अ प्राइवेट टॉक, प्राइवेट मैटर के बारे में, पर्सनल लाइफ की बात हो रही है किसी के. और मेरा ख्याल है इस तरह के इश्यूज़ आप ऑलमोस्ट हर घर के अंदर इस तरह की ख़बरें, इस तरह की चीज़ें आपको मिलेंगी. लेकिन फोकस करने की चीज़ ये है कि किसी की प्राइवेट कॉन्वर्जेशन फिर से लीक हुई है और इसके बारे में क्या किया जाएगा.
ریسنٹلی یہی چیز جو ہے اس کو ٹیکٹک کو استعمال کیا جا رہا ہے اوپوننٹ کو ویک کرنے کے لیے. ایک زمانہ ہوا کرتا تھا آپ ایک اپنے اوپوننٹ کی پرفارمنس جو ہے ایز اے گورنمنٹ دکھایا کرتے تھے کہ یہ کتنا ایلیجیبل نہیں ہے اپنی پوزیشن کے لیے, اس کرسی پہ بیٹھنے کے لیے, اور اس کے تھرو جو ہے آپ دوسری پارٹی کے ووٹرز کو اپنے لیے اپنی طرف اٹریکٹ کیا کرتے تھے. لیکن اب وہ کلچر چینج ہو گیا. اب کسی کی پرائیویٹ لائف, پرسنل میٹرز کو سامنے لا کے اس کے اوپر بات کی جاتی ہے اور اس کو ویک کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. اب اسی چیز کو اگر آپ سوچیں کہ یہ ابھی تو پولیٹیشنز کے بیچ میں چل رہی ہے, وہ جو ہے انفلوئنشل لوگ ہیں, اس بارے میں کر سکتے ہیں کچھ اگر چاہیں تو, لیکن وہ بھی اس چیز سے سیف نہیں ہیں. ان کی بھی چیزیں ہیک ہو رہی ہیں, ان کے مسئلے, ان کی اس طرح کی جو پرائیویٹ باتیں ہیں, کسی بھی طرح کی ہو, پرسنل ہے. آپ یہی چیز اگر سوسائٹی کے اندر آ جائے, ایک عام بندہ بھی ان چیزوں کو فیس کرنا شروع کر دے, تو وہ سیف نہیں ہے. عام پبلک پہلے ہی 1000 چیزوں سے جو ہے وہ ڈیل کر رہی ہوتی ہے, وہ اس پہ بھی آ جائے گی. بات مورل ویلیوز پہ آ گئی ہوئی ہے. اب کوئی اگر میرا خیال ہے کانورزیشن امپورٹنٹ بھی اگر لیک ہو جائے, اس پہ فوکس کرنا چاہیے کہ لیک ہوئی ہے, اس چیز کو کیسے روکنا چاہیے, اس چیز کو اب اس بارے میں کیا کیا جائے کہ عام پبلک اس چیز سے سیف ہو جائے, کہ یہ چیز یہاں تک نہ ٹرانسفر ہو جائے. کہ میرا خیال ہے کہ یہ سوسائٹی میں یا پبلکلی عام ہو گئی اگر چیز لوگوں میں, تو پھر تو اللہ ہی حافظ ہے. پھر مجھے لگتا ہے لیکن جو اکاؤنٹیبل, جن لوگوں کے پاس اتھارٹی ہے کہ وہ ان ہیکرز کو اکاؤنٹیبل کریں, مجھے یہ لگتا ہے کہ شاید وہ بھی ڈرتے ہیں کہ کہیں ان کی کوئی پرائیویٹ کال یا جو ہے کنورزیشن لیک نہ ہو جائے. مورلی اٹس ویری رانگ. جس بھی کام کے لیے آپ اس کو استعمال کریں, یہ نہیں ہونا چاہیے. عمران خان سے ریلیٹڈ اور جو آج کی خبریں ہیں ان میں یہ ہے کہ کل سائفر کیس کی سماعت ہونی ہے, جس کو جج ابوالحسنات ذوالقرنین کریں گے, اور یہ ہونی تھی اڈیالہ جیل میں, لیکن ذرائع کا کہنا ہے کہ آفیشیل سیکٹر ایکٹ عدالت میں تاحال جیل ٹرائل کا نوٹیفیکیشن جمع نہیں کرایا جا سکا, جس کی وجہ سے یہ جوڈیشل کمپلیکس میں ہوگی, اور وزارت قانون کا نوٹیفیکیشن عدالت میں جمع ہونے پر اڈیالہ جیل میں سماعت کی جا سکے گی. تو ابھی وہ وہاں پر نہیں ہو رہی ہے. اور جو میرے خیال میں امپورٹنٹ ابھی کی خبر ہے وہ ہے عمران خان کا جو لیٹر ہے, جو عمران خان نے لیٹر لکھا ہے ایک چیف جسٹس آف پاکستان کے لیے, قاضی فائز عیسیٰ, اور انہوں نے اس کے اندر پی ٹی آئی کو جو مسئلے فیس کرنے پڑ رہے ہیں, جو خاص طور پہ جب سے وہ جیل میں گئے ہیں, اس کے بارے میں انہوں نے اس لیٹر میں بات کی ہے. بڑا ڈیٹیلڈ انہوں نے لیٹر لکھا ہے, 7 پیجز پر مشتمل ہے یہ, جس میں انہوں نے رائٹ ٹو لبرٹی ٹو ایسوسیٹ, اسمبل اینڈ ٹو اسپیک, اس کے اوپر فوکس کیا ہے. یعنی کہ وہ اس بارے میں بات کر رہے ہیں کہ بیسیکلی جو ان کی پارٹی ہے, الیکشنز آنے والے ہیں, اور جو الیکشن کیمپین ہوتی ہے اس کی جو بیسک رائٹس ہیں اس تک سے اس وقت پاکستان تحریک انصاف کو روکا جا رہا ہے. اس کے اوپر انہوں نے بات کی ہے, اور قاضی فائز عیسیٰ سے انہوں نے یہ درخواست کی ہے کہ ان چیزوں کو روکا جائے, اور ان کو پاکستان تحریک انصاف کو جو ان کے بیسک رائٹس ہیں ان سے نہ ہٹایا جائے. This denial of fundamental rights does not assume the color of lawful due process only because the power to arrest and prosecute available to the state is the chosen weapon of assault. پروسیکیوشن اور جو یہ اریسٹ کا جو کلچر ہے اس وقت اسٹیٹ میں, وہ ایک ویپن کے طور پہ اس کو استعمال کیا جا رہا ہے اسالٹ کے. اور انہوں نے فردر اس میں ایڈ یہ کیا ہے کہ this is a situation that demands judicial notice. It would however be abdication of judicial responsibility to deny the facts and to assume that we are living through normal times. ان کا فردر کہنا ہے کہ جو جوڈیشل نوٹس لے, جوڈیشری اس کا نوٹس لے, جو اس وقت پی ٹی آئی کے ساتھ ناانصافیاں ہو رہی ہیں, کبوتر کو دیکھ کے آنکھیں بند کر لینے کی طرح بیہیو نہیں کر سکتی ہے فیکٹس کو دیکھ کے, اور یہ پریٹینڈ نہیں کیا جا سکتا کہ سب کچھ نارمل ہے, کیونکہ سب کچھ نارمل نہیں ہے. انہوں نے یہ بھی ایڈ کیا ہے کہ جو 8 فیبروری کو الیکشنز ہونے ہیں وہ کسی بھی کوئی پاسبلٹی نہیں ہے کہ وہ فیئر ہوں گے اگر کورٹ انٹروین نہیں کرے گی, اور یہ جو ابڈکشنز ہو رہی ہیں پی ٹی آئی کے ارکان کی وہ نہیں روکے گی. The fact that political landscape is being set up through coercion to favor one set of political actors that have the blessings of the power that be against the PTI is breeding disgust in a large number of Pakistanis, not restricted to the supporters of PTI. جو پولیٹیکل لینڈسکیپ بنا ہوا ہے اس ٹائم پہ, عمران خان کا کہنا ہے کہ وہ اس ٹائم بالکل ایک اسپیسیفک پارٹی کو فیور کر رہا ہے, اور وہ پی ٹی آئی کو کارنر کرنے کی کوشش کر رہا ہے. ہر چیز پی ٹی آئی کے اگینسٹ جا رہی ہے, اور یہ اس حد تک چیز ایکسٹریم پہ پہنچ گئی ہے کہ عام پاکستانی, ایون جو پی ٹی آئی کا سپورٹر نہیں بھی ہے, وہ بھی اس ٹائم ڈسکسٹڈ فیل کر رہا ہے
انجسٹس سے. تو بیسیکلی ان کی یہ اس ساری چیز کا جو خلاصہ یہ ہے کہ اس ٹائم پی ٹی آئی کے ارکان کو ابڈکٹ کیا جا رہا ہے. ایف آئی آر کے بارے میں بات کی ہے عمران خان نے اس کے اندر کہ جو ایف آئی آر ہے وہ جو ارکان کے خلاف کی جاتی ہیں ان کو ڈسکلوز نہیں کیا جاتا ہے, ان کو سیو کر کے رکھ لیا جاتا ہے, اور پھر جب ٹائم آتا ہے, جب انہیں ضرورت فیل ہوتی ہے تو وہ ان ایف آئی آرز کو یوز کرتے ہیں اور ان اراکین کو جا کے گرفتار کر لیتے ہیں جو بیل پہ ہوتے ہیں. تو یہ جس طرح کی چیزیں چل رہی ہیں اوبویسلی اس کا الیکشن کیمپین پہ پی ٹی آئی کی بہت اثر پڑے گا اگر یہ چیزیں اسی طرح چلتی رہیں. اور سچ بات ہے کہ ان کے جو ہے ریزرویشنز اس چیز کو لے کے ٹھیک ہے. یہ اب قاضی فائز عیسیٰ صاحب چیف جسٹس آف پاکستان کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ اس کے بارے میں کیا اقدامات کرتے ہیں, کیا کوئی جوڈیشری نوٹس لیا جاتا ہے کہ جو الیکشن کیمپین پی ٹی آئی کے لیے مسئلہ بنائی جا رہی ہے ان کے اراکین کو جو بیسک رائٹس سے روکا جا رہا ہے, اور الیکشنز کی فیئرنیس کی جہاں تک بات کی گئی ہے اس کے بارے میں فیوچر میں ہی پتہ لگے گا. تو لیٹس سی. بٹ نان پولیٹیکل سائٹ سے ہماری اور نیوز ہیں. کرکٹ ٹیم ہماری آسٹریلیا جا رہی ہے ٹیسٹ سیریز کرنے کے لیے. ورلڈ کپ ہوا ہے ابھی ریسنٹلی انڈیا میں, اور اس میں کوئی خاص اچھی پرفارمنس نہیں رہی ہے پاکستانی ٹیم کی. ایون جن پلیئرز سے امید تھی کہ وہ اچھا پرفارم کریں گے وہ بھی ان لکی رہا. انفارچونیٹلی ان کی بھی پرفارمنس بہت خیر اس کو کیا ہی کہیں خراب گئی ہے. خیر ابھی یہی ہے کہ آسٹریلیا کے ساتھ جو ورلڈ چیمپئنز ہیں ان کے اگینسٹ اچھا پرفارم کر لے پاکستانی ٹیم, کافی زیادہ کمپنسیشن ہو جائے گی ورلڈ کپ کے لیے اس ون کے بعد. لیکن امپورٹنٹ بات کہ ابھی ویڈیو چل رہی ہیں پاکستان ٹیم کی ٹریولنگ کی, اور اس میں ود فیملی وہ ٹریول کر رہے ہیں وچ از اے ویری گڈ تھنگ. بٹ دین اگین امام الحق صاحب کی ابھی کل شادی ہوئی ہے آئی تھنک, اینڈ ہی ایز ویل ٹریولنگ ود دا وائف. اور اس ٹائم ٹرینڈنگ پہ ٹویٹر پہ جو ہے چل رہے ہیں ہیش ٹیگ ہنی مون. وہ ایک میرا خیال ہے کافی ایک اسٹریچ ہے, وہ نہیں ہونا چاہیے. لیکن بات وہیں آ جاتی ہے کہ جو کرکٹ ہے وہ کرکٹرز جاب کر رہے ہیں جس کی وہ سیلری لیتے ہیں, اور وہ زیادہ بڑی ان کی رسپانسبلٹی بنتی ہے کہ جب آپ ایک بڑے اسٹیج پہ پاکستان کے ایک پورے ملک کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں اور ساری عوام آپ سے ایموشنلی کافی حد تک اٹیچ ہو کے امید لگا کے بیٹھتی ہے, تو آپ کا میرا خیال ہے کافی زیادہ فرض بنتا ہے کہ آپ بیسٹ پرفارم کریں. یہاں پر یہ نہ ہو کہ اگر آپ نے ون کر لی ہے یا اگر آپ نے کوئی اچھی پرفارمنس ہی چلے صرف دے دی ہے تو ایسا لگے کہ کوئی احسان ہو گیا ہے عوام کے اوپر یا کوئی فیور دے دیا انہوں نے اور اب اگلے 4 سال کے لیے بھول جائیں کوئی اچھی پرفارمنس آئے گی. یہ چیز نہیں ہونی چاہیے. بالکل جیسے جو پولیٹیشینز ہوتے ہیں جب وہ جن کو آپ الیکٹ کرتے ہیں وہ آپ کی کوئی روڈ بنا دیں یا اگر کسی ایجوکیشن سیکٹر کو فنڈ کر دیں, ہاسپٹلز میں ایڈوانس ٹیکنالوجی لے آتے ہیں, تو آپ ان کو تھینک یو نہیں کرتے ہیں جا کے کہ وہ احسان کر رہے ہیں آپ کے اوپر. آپ نے الیکٹ کیا ہے ان کو اسی کام کے لیے, آپ کی ٹیکس منی جا رہی ہے, وہ ان کا کام ہی رسپانسبلٹی ہی ہے. تو یہ چیز میرا خیال ہے ایتھلیٹس کے ساتھ بھی ہوتی ہے. لیکن میں نے اپنی لائف میں نہیں دیکھا کبھی کوئی بھی کسی بھی ٹیم کا کسی بھی سپورٹ میں جو اسکواڈ ہے وہ اکیلے ہی موو کرتے ہیں. بے شک ود فیملیز وہ ٹریول کر رہے ہوتے ہیں, فیملیز سپریٹ ہوتی ہیں یا فرنٹ ٹی وی پہ نہیں آتی ہیں, ان کا ٹریولنگ کا طریقہ بہت ڈفرینٹ ہوتا ہے. لیکن یہاں اس طرح نہیں دیکھا گیا, وہ ایسے ہی لگ رہا تھا کہ جیسے یہ ود فیملی جو ہے وہ اسکواڈ بس کے اندر جا کے ٹریول کریں گے. تو یہ کچھ پرسنل ایتھکس ہیں, ان کا میرا خیال ہے کام کرنا چاہیے اس کے اوپر. ویسے تو ہر وقت بات ہوتی رہتی ہے پی سی بی کے بارے میں, پی سی بی کی جو پولیٹیکل انوالومنٹ ہے اس کے بارے میں, لیکن کچھ پلیئرس کی بھی رسپانسبلٹی بنتی ہے, اس کے اوپر بھی کام ہونا چاہیے. یہ ساری چیزیں ایک ساتھ ہی چلتی ہیں. ہم اپنے طور پہ بیسٹ وش دے سکتے ہیں ٹیم کو کہ وی ہوپ کہ یہ اچھا پرفارم کریں, اور ہمیں وہاں سے جو ہے یہ ان کی آسٹریلیا اوبویسلی ورلڈ چیمپئن ہے اس لیے ایونٹ زیادہ میٹر کرے گی. آج کے لیے ویڈیو میں بس اتنی خبریں تھیں. نیکسٹ ٹائم تک کے لیے اپنا خیال رکھیں, چینل کو سبسکرائب اینڈ فالو ضرور کریں. اللہ حافظ.